اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے جب میں شدید بیمار تھا، مجھے بیماری لاحق تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیماری جس حال تک پہنچ چکی ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو میں ایک مالدار شخص ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار شخص تھے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار بھی شدید ہوں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ایک مالدار شخص ہوں، میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نصف صدقہ کر دوں، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 1/3 میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 صدقہ کر دو۔ اور آپ نے فرمایا ویسے 1/3 بھی زیادہ ہے، یا آپ نے کثیرن کے یا کبیرن کے الفاظ کہے کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، یا آپ نے فرمایا بڑا ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں بدحال چھوڑ کے جاؤ، کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں سکھائی ہے، ہمیں یہ بات بھی تعلیم فرمائی ہے کہ اگر انسان کے وارث ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھر سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا مال صدقہ کرنے سے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کو روکا۔ اور جب 1/3 کی بات آئی تو آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 کا مطلب یہ تیسرا حصہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، چونکہ جو آپ کے وارث ہیں نا، جو آپ کے وارث ہیں وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان وارثوں کو آپ نے خوشحال چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارا مال اس طرح صدقہ کر دیں کہ جو آپ کے وارث ہیں وہ بدحال ہو جائیں، وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے، دین اسلام کا جو بھی فرمان ہے ہمارے لیے، وہ بہت ہی عمدہ ہے، اور ہماری تربیت یوں کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔